الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پہ محمد کا نام آ گیا ہے، درودوں کی بارش ہے کون و مقام میں کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے۔ مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے۔ میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز معاشر، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے۔ بلا کیا ستائے گی معاشر کی گرمی، میرے ہاتھ کوثر کا جام آ گیا ہے۔ مزہ جب ہے سرکار معاشر میں کہہ دیں یہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے۔ بعد از حمد و صلات بہت عزت، پیار، محبت اور ادب کے لائق آج کی اس بزم کے اندر شرکائے جلوس میلاد، چونکہ وقت کے دامن کے اندر اتنی گنجائش نہیں، بہت محبت اور پیار اور عقیدت کا اظہار کیا ہے عالیان نگائل نے۔ خصوصاً جوانوں کو میں دیکھ رہا تھا کہ پورا رستہ انہوں نے پیدل سفر کیا ہے حضور کی محبت کے اندر، یعنی یہ میرے بس میں نہیں، لیکن میرا دل تو یہ کرتا ہے کہ آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کی ٹانگیں دباؤں کہ آپ نے یہ رستہ حضور کی وفا اور محبت کے اندر چنا ہے۔ اس کو اللہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، اور اللہ کا چونکہ وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ہر آنے والی گھڑی سونے کا ذکر پہلے سے بلند ہوگا۔ جو رونق پچھلے سال تھی وہ تو پچھلے سال تھی، لیکن اس دفعہ اس میں مزید اضافہ ہوا ہے، اور انشاءاللہ آنے والے سال میں مزید اضافہ ہوگا۔ اور سب سے خوبصورت بات جو مجھے جلوس میلاد کے اندر لگی کہ اتنا بڑا جلوس، اتنا بڑا جمع غفیر، اتنا بڑا مجمع، لیکن پیار اور محبت سے سارا سفر طے ہوا، منظم طریقے سے سارا سفر طے ہوا۔ مجھے جوانوں نے کہا کہ آپ یہ 4-5 جوانوں نے، ابھی اس جوان نے بھی بولا کہ ہمیں حضور کا نسب نامہ سنا دیں، چونکہ تقریر کا وقت بھی نہیں ہے، میں اسی پر اکتفا کروں گا، لیکن یہ جو آخری لمحات ہیں آپ اپنی محبتوں کا، اپنی عقیدتوں کا اور اپنے پیار کا خوب جی بھر کے اظہار کریں کہ آج رحمت چھما چھم برس رہی ہے، کرم کے ساون برس رہے ہیں، چونکہ یہ وہ مبارک دن ہے جس دن اللہ نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا۔ بتائیں نا، کوئی محبوب کسی کو دیتا ہے؟ اور رب محبوب دے کے اس نے آنکھ دی یہ نہیں کہا، زبان دی یہ نہیں کہا، دل دیا یہ نہیں کہا، کائنات کی ہر نعمت سے اس نے نوازا، اور ساتھ یہ بھی کہا میری نعمتوں کو گننا چاہو گنتی ختم ہو سکتی ہے، میری نعمتیں ختم نہیں ہو سکتی، لیکن کسی نعمت پر اس نے احسان نہیں جتلایا، پر سونا دیا ہے تو کیا کہا؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اے مومنو، رب کا شکر ادا کرو، میں نے شان والا نبی تمہیں عطا فرمایا۔ محبوب میرا تھا، میں نے دے تمہیں دیا ہے، تو جناب جب محبوب رب نے ہمیں دیا ہے تو پھر خوشی بھی ہم نے کرنی ہے، جشن بھی ہم نے منانے ہیں، عقیدتوں کا اظہار بھی ہم نے کرنا ہے۔ میرے محبوب کی جب ولادت ہوئی آج کے دن، میں وہ ولادت کی گھڑیوں کا ایک جملہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بچے پیدا ہوتے ہیں، کائنات میں ولادتوں کا سلسلہ ہوا ہے، لیکن جس شان کے ساتھ ولادت آمنہ کے لال کی ہوئی ہے، اس شان کے ساتھ کسی کی ولادت نہیں ہوئی ہے۔ بچے پیدا ہوتے ہیں، سرمے کی ضرورت پڑتی ہے، تیل لگانا پڑتا ہے، غسل دینا پڑتا ہے، اہتمام عطر کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ رب کا محبوب دنیا کے اندر آ رہا تھا،
اور رب بنا سنوار کے محبوب کو بھجوا رہا تھا۔ بلکہ حسان بن ثابت کیا کہتے ہیں کہ رب نے خود پوچھا ہے محبوب سے، خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، محبوب بتا نا تجھے کیسے بناؤں، کیسے سجاؤں۔ تو اماں آمنہ کہتی ہیں وہ گھڑیاں جب ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے بچے کا چہرہ دیکھے، تو میری بھی طلب تھی، میری بھی خواہش تھی، اور میری خواہش کیوں نہ ہوتی جب میں اس پیارے کو لے کے کنویں پر پانی بھرنے جاتی تھی، باقی عورتیں پانی کھینچتی تھی، میرا پانی خود ہی قریب آ جاتا تھا۔ تعظیم اور ادب کی خاطر پتھروں نے سلامیاں پیش کی، درختوں نے سلامیاں پیش کی، نبی آمینہ کی خواب کے اندر آ کے بشارت دیتے رہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں بیتاب تھی چہرہ مصطفیٰ دیکھنے کے لیے، تو جب میں نے رسول اللہ کے چہرے پر نگاہ ڈالی تو میں نے کیا دیکھا؟ مکحولا مدحونا مغسولا مختونا معطرا مطہرا ساجدا ساجدا۔ کہتی ہیں میں نے کیا دیکھا؟ سونا دنیا میں آیا تو سرما پہلے سے لگا ہوا ہے، سونا دنیا میں آیا ہے تو تیل پہلے سے لگا ہوا ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں ناف کاٹی جاتی ہے، ناف بریدہ بچے پیدا نہیں ہوتے، چونکہ ناف کے ذریعے ماں کے بطن میں بچے کو خوراک دی جاتی ہے۔ میں آپ سارے اسی پراسس سے گزرے ہیں، لیکن اماں آمینہ کہتی ہیں محبوب پیدا ہوئے تو ناف پہلے سے کٹا ہوا تھا۔ گویا رب بتانا چاہتا تھا کہ میرے محبوب کا آمینہ کے بطن کے اندر بھی سارا سفر نورانی تھا۔ اور پھر اگلا منظر میں نے کیا دیکھا؟ محبوب ایسی عطر لگا کے آئے تھے، دنیا میں کبھی خوشبو چھوڑی نہیں، خوشبو لگا کے آئے، عطر لگا کے آئے۔ اور پھر سب سے خوبصورت منظر کیا تھا؟ کہا سونا جیسے ہی دنیا میں جلوہ گر ہوا، سونے نے اپنا سر سجدے کے اندر رکھ دیا۔ میں یہ جملہ بولنا چاہتا ہوں، اگر کوئی عورت سرما لگاتی تو وہ کہہ سکتی تھی محبوب کے حسن میں میرا بھی ہاتھ ہے، اور اگر کوئی تیل لگاتی تو کہہ سکتی تھی تیل کے ذریعے محبوب کو میں نے سجایا تھا، اور اگر کوئی غسل دیتی تو کہہ سکتی تھی محبوب کی خوبصورتی میں میرا بھی ہاتھ ہے، میں نے غسل دیا تھا۔ رب نے کہا سب اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھی رہو، میں نے کسی سے کچھ نہیں کروانا، تم دیدار کرتی جاؤ، میں رحمت عطا فرماتا جاؤں۔ تو یہ نور لے کے میرے محبوب دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے۔ اور سفر تو آپ کا شروع سے ہے، چونکہ آپ سے سوال صحابہ نے کیا، اور حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ سوال ہے، لما کان آدم فی الجنہ این کنت یا رسول اللہ، حضور آدم جنت میں تھے، آپ کہاں پر تھے؟ یہ سفر نورانی یہ سیدہ آمینہ کے گھر سے تو 14 صدیاں پہلے شروع ہوا ہے، وگرنہ میرے محبوب کے نور کا سفر کب کا ہے؟ اول ما خلق اللہ نوری، محبوب کہتے ہیں سب سے پہلے رب نے کائنات میں اپنے نور کے فیضان سے مجھ محمد کے نور کو پیدا فرمایا۔ اور جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جب آدم کا پتلا تیار کیا جا رہا تھا تو آپ اس وقت کہاں تھے؟ متا وجبت لکن نبوہ، رب نے نبی آپ کو کب بنایا تھا؟ تو میرے محبوب نے کیا جواب دیا تھا؟ کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، فرمایا میلاد تو آمینہ کے گھر میں ہوا ہے، پر نبی میں تب بھی تھا جب آدم کی ابھی روح اور جسم کی منزلیں طے ہو رہی، آدم ابھی تیار ہو رہے تھے، میں اس وقت بھی مرتبہ ختم نبوت پر فیض تھا۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور لما کان آدم فی الجنہ، وہ تیار ہو کے جنت میں گئے، آپ کہاں تھے؟ آپ کہتے نبوت آدم سے بھی مجھے پہلے ملی ہے۔ تو میرے محبوب کا جواب کیا تھا؟ فرمایا کنت فی صلبہ، میں جنت میں آدم کی پشت کے اندر موجود تھا۔ یہ میرے نور کا ایک سفر ہے۔ اور پھر آقا حضور رحمت عالم نے خود بیان کیا کنت فی رکبت سفینۃ فی صلب ابی نوح، فرمایا پوری زمین پر طوفان آ گیا، پانی آ گیا، اور میں بتاؤں نوح کی کشتی بچی ہے، اور بچنے کی وجہ کیا ہے؟ نوح کی پشت میں میرا نور موجود تھا۔ اور تم نے دیکھا کائنات میں پڑا سنا اسماعیل کے گلے پہ چھری چل رہی تھی، اور چھری نے گلا کاٹنے سے انکار کر دیا۔ محبوب وجہ کیا تھی؟ چھریاں تو گلے کاٹتی ہیں، چھری نے گلا کیوں نہیں کاٹا؟ فرمایا وجہ یہ تھی اسماعیل کی پشت میں مجھ محمد کا نور موجود تھا، نور میرا تھا۔ اور
اور کہتے ہیں وَقُذِفْتُ فِي النَّارِ فِي صُلْبِ ابی ابراہیم، کہتے ہیں جب ابراہیم کو لوگ آگ میں ڈال رہے تھے اور کہہ رہے تھے آگ اتنی بڑی ہے چڑیا بھی دور سے گزرے تو مر جائے، ابراہیم نہیں بچے گا، کہا ابراہیم کے لیے آگ گلے گلزار بن گئی۔ میں بتاؤں کیوں محبوب، وجہ کیا تھی؟ فرمایا ابراہیم کی پشت میں مجھ محمد کا نور موجود تھا۔ تو یہ سفر تو بہت بڑا لمبا سفر ہے، آئیے ہم شروع کرتے ہیں اور ذرا سنتے ہیں، آپ محبت کا اظہار کریں، چونکہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، مجھے آپ کی تھکاوٹ کا احساس ہے، لیکن عشق رسول بندے کی تھکاوٹ اتار دیتا ہے۔ حضور کی محبت، حضور کا پیار، بلکہ میں تو یوں کہتا ہوں محبوب کا پیار بوڑھوں کو جوانی عطا فرما دیتا ہے، بوڑھوں کو جوانی دے دیتا ہے، بچوں کے ولولے جوش جذبے بڑھ جاتے ہیں۔ سنیے میرے محبوب کا نورانی سفر، آدم سے نور آیا شیش میں، شیش سے یانس، یانس سے کینان، کینان سے محللیل، محللیل سے یارو، یارو سے ادریس، ادریس سے متوشالے، متوشالے سے لمکنیک نام، لمکنیک نام سے نو، نو سے سام، سام سے ذوالحاد، ذوالحاد سے شالے، شالے سے عابر، عابر سے تاتا، تاتا سے رو، رو سے سرور، سرور سے نحور، نحور سے طارق، طارق سے ابراہیم، ابراہیم سے اسماعیل، اسماعیل سے کدار، کدار سے عوام، عوام سے حمل، حمل سے ثابت، ثابت سے سلمان، سلمان سے الہیسہ، الہیسہ سے الیسہ، الیسہ سے عبد، عبد سے عبا، عبا سے ادنان، ادنان سے مات، مات سے نزار، نزار سے مدر، مدر سے الیاس، الیاس سے مدرکہ، مدرکہ سے خزیمہ، خزیمہ سے کنانہ، کنانہ سے ندر، ندر سے ملک، ملک سے فار، فار سے غالب، غالب سے نوئی، نوئی سے کعب، کعب سے مرہ، مرہ سے کلاب، کلاب سے قصی، قصی سے عبد مناف، عبد مناف سے ہاشم، ہاشم سے عبد المطلب، اور عبد المطلب سے عبداللہ، اور عبداللہ سے محمد الرسول اللہ۔ یہ میرے محبوب کا نورانی سفر تھا، اور زمانہ کبھی بھی حضور کے سفر کو بھول سکتا، جب بھی پلٹ کے ساتھیں آئیں گی دیوانے عشق اور محبت کا اظہار کرتے رہیں گے۔ اور جب آقا حضور دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے، رب نے عزتوں کا اعلان کیا، اور ان ساری عزتوں کو ایک شاعر نے اپنے اس کلام کے اندر بند کیا ہے۔ رب نے کہا سونیا توحید ہوگی میری رسالت ہوگی، ذرا اونچے بولیے نا، توحید ہوگی میری رسالت ہوگی، محبوب توحید ہوگی میری، رسالت ہوگی تیری، یہ دنیا ہوگی میری، حکومت ہوگی تیری، جبریل ہوگا میرا پر نوکر ہوگا، جبریل ہوگا میرا پر نوکر ہوگا تیرا، جو سدرہ ہوگی میری تو قدم ہوگا تیرا، ستارے ہوں گے میرے پر نور ہوگا تیرا، جو سورج ہوگا میرا تو نور ہوگا تیرا، جو چاند ہوگا میرا کھلونا ہوگا تیرا، اور محبوب جو چہرہ ہوگا تیرا تو قسم ہوگی میری، جو زلفیں ہوگی تیری تو قسم ہوگی میری، تو پسینہ ہوگا تیرا تو قسم ہوگی میری، جو مکہ ہوگا تیرا تو قسم ہوگی میری، مدینہ ہوگا تیرا تو رحمت ہوگی میری، اور محبوب زبور ہوگی میری پر ذکر ہوگا تیرا، تو رات ہوگی میری پر بات ہوگی تیری، قرآن ہوگا میرا پر نعت ہوگی تیری، صحیفے ہوں گے میرے قصیدے ہوں گے تیرے، جو ذکر ہوگا میرا تو ذکر ہوگا تیرا، جو عاشق ہوگا میرا تو عاشق ہوگا تیرا، جو سنی ہوگا میرا دیوانہ ہوگا تیرا، اور محبوب معاشر ہوگی میری، شفاعت ہوگی تیری، جو جنت ہوگی میری تقسیم ہوگی تیری، صدیق ہوگا میرا پر یار ہوگا تیرا، فاروق ہوگا میرا مراد ہوگی تیری، عثمان ہوگا میرا، عثمان ہوگا میرا داماد ہوگا تیرا، جو علی ہوگا میرا تو ویر ہوگا تیرا، جو زارا ہوگی میری تو بیٹی ہوگی تیری، حسین ہوگا میرا نواسا ہوگا تیرا، بلال ہوگا میرا پر عاشق ہوگا تیرا، یہ دھرتی ہوگی میری نظام ہوگا تیرا، یہ مسجد ہوگی میری میلاد ہوگا تیرا۔ اللہ محبوب کریم کے ساتھ ان عقیدتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان تمام جوانوں کی جوانیوں کی خیر فرمائے۔ پچھلے کئی دنوں سے جو حضور کی ولادت کی خوشی منانے کے لیے تیاریوں میں مصروف ہیں، اللہ ان جوانوں کی جوانیوں میں برکت پیدا فرمائے، اور
تمام آلیان نگائل کو اللہ آپس میں اتفاق، اتحاد، سلوک، یہ بہت خوشی ہے چونکہ محبوب آئے نا تو محبوب نے ٹوٹے ہوئوں کو جوڑ دیا تھا، تو یہ بھی ایک بڑا خوبصورت انداز ہے آپس میں جڑنے کا، اٹھنے بیٹھنے کا، محبتیں بانٹنے کا۔ اللہ ان محبتوں کو قبول فرمائے۔